اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جو آئین کی بات کرے گا، قانون کی بات کرے گا، انصاف کی بات کرے گا، وہ نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ لیکن ہم آپ کو اتنی بات صرف بتا دیں، میں قومی اسمبلی کا رکن ہوں، میں نے کوئی رونا نہیں رویا کیونکہ میں عمران خان کے ساتھ بائی چوائس کھڑا ہوں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں، جو ظلم آپ نے ہمارے اوپر کیا ہے، جب ہاتھ بڑھا اس پہ ہم بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں مرد سے لڑے تو ایکسیپٹیبل ہے، لیکن آپ کسی کی عورت پر جا کر ہاتھ ڈالیں، آپ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں، ہم آپ کی عورتوں تک نہیں جائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہماری تربیت بہت ہائی مورلز کے اوپر ہوئی ہے، لیکن یہ بھگتنا آپ کو ضرور پڑے گا۔ اور آخری بات، میں جب 26ویں ترمیم سے پہلے خان صاحب سے جیل میں ملا، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، سولیٹری کنفائنمنٹ میں اس دن خان صاحب کو رکھا گیا تھا اراؤنڈ 25 days، and I was the first one who entered the room۔ تو خان نے مجھے یہ کہا کہ حامد باہر جا کے یہ پیغام دینا ہے کہ میں نہ تو اپنی قوم کا سودا کروں گا، نہ آئین پاکستان کا سودا کروں گا، اور میں اللہ رسول کو حاضر ناظر کہہ کے، ہم 6 لوگ تھے، باقی 5 لوگ بھی گواہی دے سکتے ہیں، اسپیکر اسد کیسر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ خان نے کہا مجھے مارنا ہے مار دو، پھانسی کے پھندے پر چڑھانا ہے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دو، میں پاکستان کی عوام کو مایوس نہیں کروں گا اور انہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ آپ نے ہمارے خلاف وہ سب کچھ کر لیا جو آپ کر سکتے تھے، اب ایک آخری چیز رہ گئی ہے کہ آپ ہمیں گولی مار دیں یا ہمارا سر اتار دیں۔ تو بابا ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں، سر اتروانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ نہ گولی ڈرا سکتی ہے، نہ لاٹھی ڈرا سکتی ہے، نہ تشدد ڈرا سکتا ہے، نہ فزیکل ابیوز ڈرا سکتا ہے، نہ ٹارچر ڈرا سکتا ہے۔ ہم کسی صورت کے اندر اپنے اصولوں کا سودا نہیں کریں گے۔ آپ کے پاس صرف ایک حل ہے، یا اس ملک کے اندر آئین کی سپریمیسی بحال کریں یا پھر ہمیں گولیاں مار کے اس دنیا سے آگے روانہ کر دیں۔ ہم اس ملک کے مستقبل کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر تو پہلے ہر فیصلہ بانی کی مشاورت سے ہوتا تھا، آج کل کوئی ایسا لگتا ہے انہیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے؟ بیرسٹر صاحب کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم شرکت کر لیں گے۔ نہیں، ایسی قدر کوئی بات نہیں ہے، ہر چیز وہاں سے پوچھ کے ہی کی جاتی ہے۔ ایکچولی جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی ملاقاتیں بند ہیں وہاں پر، آپ کے علم میں 4 ماہ ہو گئے ہیں، میں گزشتہ 3 جمعرات مسلسل وہاں پہ جا رہا ہوں، ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی۔ جو لائرز جا رہے ہیں اس وقت یہ چیز ایجنڈا پہ نہیں تھی، اور حکومت نے اب سے 24 گھنٹے پہلے تقریباً یہ اطلاع دی، تو اس وجہ سے ابھی تک میرا خیال ہے کہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکی عمران خان صاحب کے ساتھ، ادروائز ہر چیز خان صاحب کو بتلا کے ان کی مشاورت سے۔ تو پارٹی کے چند ارکان نے یہ ذکر کیا ہے کہ اسی حوالے سے، اسی بہانے سیاسی قیادت کی ملاقات تو ہو جائے گی، کم سے کم ہمیں اپنا موقف رکھ دینا چاہیے کہ ہمیں چلو مشاورت کے لیے ہی صحیح لیکن ملنے دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگین میں نے کہا کہ اوپر پارلیمانی پارٹی میں بھی کیا فیصلہ ہوا میرے علم میں نہیں ابھی پہنچا ہوا۔ علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ابھی بھی سنا ہے کراچی میں مولانا یار محمد جو ہے انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو یہ کیا علماء کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پورے دیکھیں بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جس طریقے سے مذہبی طبقات فکر کو، اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان میں سیکٹیرینزم کی ایک وائب کو دوبارہ اس کے بعد شاید خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے فروغ ملے، تو اس کے اوپر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بٹ اگین جب ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف جیسا، انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ جیسا بندہ ہوگا اور وزیر داخلہ محسن نقوی ہوگا تو اسے کیا غرض ہے؟ انہیں انسانوں کی زندگی سے صاحب یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ میرے استعفے سے اگر دہشت گردی رکتی ہے تو میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں۔ دے دیں، میری ریکویسٹ ہے دے، واضح کمی نظر آئے گی اس جیسے انکمپیٹنٹ اور بے حس لوگ جب تک بیٹھے ہوں گے اس وقت تک تو کوئی کسی سے پوچھ بھی نہیں نہ سکتا کہ واقعہ کیوں ہوا، کہاں پہ ہوا، تو چلے کم از کم ہو سکتا ہے دیر از اے مائنر چانس کہ شاید کوئی بندہ ہی کمپیٹنٹ آ جائے۔ صاحب امر رضا صاحب علی گنڈا پور صاحب نے کل پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ
हमें फ़ोन करके कहता है कि स्टेटमेंट दे दी जाए, तो उन्होंने नाम नहीं बताया कौन फ़ोन करते हैं। बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है कल की यार इस बात से। वो चीफ एग्जेक्टिव हैं एक सूबे के, ज़ाहिर है उनसे रब्ता किया जाता होगा और रब्ता किया कौन करता होगा? आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी KP के उसमें, जी जी, तो उसके बारे में भी कुछ कहा जा रहा है कि वो भी कोई फरमाइशी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, मैंने अगर ये बात कही थी कि मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ आर्मी चीफ साहब से, दीगर तमाम लोगों से कि बलूचिस्तान में क्या हुआ, क्या कुछ हो रहा है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है अगर उसमें पब्लिक में बयान नहीं कर रहा कि क्यों ना फैल जाए। मैंने हुकूमती वज़रा के ऊपर सब लोगों पे तनकीद की, तो पता नहीं आप इसे कैसे फरमाइशी कह सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको गौहर साहब का जिक्र हो बताऊँ, रहा है जिनकी ख्वाहिश के ऊपर आप ये बात कर रहे हैं कि हुई होगी, भैया मैं ख्वाहिशों पे चलने वाला बंदा नहीं, मैं अपनी मर्जी पे चलने नहीं, मैंने कहा किसी की ख्वाहिशों की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं किसी की ख्वाहिश पे चलने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं डंके की चोट पे बात करता हूँ, मेरी अभी तकरीर में बारी आ गई, फिर मैं मानूंगा जब आप मेरी तकरीर को चलाएंगे, फिर आपका ये बात हो जाएगा। असूली तौर के ऊपर तो जब तक खान साहब के साथ मुशावरत ना हो नहीं बैठना चाहिए, बट अगेन चूँकि मैंने आपसे ये कहा कि 24 घंटे की ये डेवलपमेंट है और ये खुद मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस किया गया था, हम लोगों की तरफ से किया गया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये अपने अंदर का बुग़्ज़ दोबारा इस तरह ज़ाहिर करेंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही मीटिंग कॉल कर लेंगे। मेरा ख्याल है उसके ऊपर पोलिटिकल कमेटी जो भी फैसला करेगी। बाज़ औक़ात कुछ फ़ैसले उनसे आप इत्तफ़ाक़ नहीं करते, लेकिन कई फ़ैसले होंगे जिनसे शायद मेरा माज़ी में इत्तफ़ाक़ ना हो, मगर जब आप जमहूरियत में होते हैं और आप जमहूरी पार्टी होते हैं तो फिर जो अक्सरियत का फ़ैसला होता है उसे तस्लीम करना पड़ता था। मुज़ाकरात क्या बैकडोर अब भी चल रहे हैं जो पहले मुनक़ता हो गए थे, बहाल हो गए? कोई मुज़ाकरात नहीं सर।